بسم اللہ الرحمن الرحیم، شعور نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ مصر میں ہر قسم کی عیاشی کے لیے مشہور شہر شرم الشیخ میں ایک منصوبہ بند شرمناک تقریب ہو گئی۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست اور غزہ کی ایک مقبول سیاسی جماعت کے درمیان کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے۔ ایک ایسی جنگ یا ایک طرفہ حملے جو 2 سال سے جاری تھے، ایک معاہدے کے نتیجے میں ختم ہوئے ہیں، مگر اس تقریب میں جو کہ اس معاہدے کی رکھی جا رہی ہے، نہ ہی پہلا فریق اسرائیل موجود ہے، نہ ہی دوسرا فریق حماس موجود ہے۔ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ جو بھی ہوا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے کرایا ہے، اس لیے اس کو ہی تقریب کی صدارت کے لیے بلایا گیا ہے، جبکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ سارا ڈرامہ امریکہ نے خود کرایا ہے۔ یہ کیسے ظاہر ہوا؟ یہ امریکی صدر کی تقریر سے پتہ چل رہا ہے۔ مصری سرکاری ویب سائٹ کے مطابق اس کو شرم الشیخ پیس سمٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی 30 ممالک کو شرکت کی دعوت بھیجی گئی، مگر ساری خبروں کو جمع کر کے معلوم ہوا ہے کہ بمشکل 20 ممالک کی نمائندگی شریک ہوئی۔ اس میں فلسطین سمیت کوئی 10 اسلامی ممالک تھے۔ سعودی عرب بھی نہیں تھا اس میں، شارٹ رہا اس نے، دیکھے۔ His Highness Sheikh Mohammed of the United Arab Emirates is here. Where? He's here someplace. Well, he's not here. But he's here in spirit, I can tell you that. یہ موجود نہیں تھا، اور باقی امریکہ سمیت 10 یورپی ممالک بھی شامل تھے۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ اس معاہدے کی تقریب میں نہ اسرائیل شریک تھا اور نہ ہی حماس، مطلب جن کو عمل کرنا ہے وہ تو اس میں شریک ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ دیکھیں، امریکہ کا صدر دستخط کر رہا ہے، قطر، مصر اور ترکی کے صدور ایک ایسے کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں جسے ٹرمپ ڈیکلیریشن فار انڈیورنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو چند اہم باتیں اس تقریر سے جو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے اس میں سے کچھ دکھانا چاہوں گا۔ جی، یہ ہے مسئلہ مشرق وسطیٰ کا، جس میں پاکستان تو شامل ہی نہیں ہے۔ یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں کہیں پاکستان نظر آ رہا ہے، مگر پھر بھی خصوصی دعوت پر اس کو بلایا گیا۔ پاکستان غزہ کے اس جو بھی معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ، اس کے نہ لینے میں ہے نہ دینے میں، کسی بھی چیز سے متعلق نہیں ہے۔ اب اس کانفرنس میں سنیں ٹرمپ نے سب کو کیا بات آخر میں کہی۔ So if we could ask the media to leave, and we're going to have a little conversation with all of these great leaders, which will take 5 minutes, and we'll just talk for a couple of minutes. But if we could ask the media to leave, would be great. جی، تو اب یہ کون سے مسلم ممالک ہیں؟ اصل میں تو صرف پاکستان ہی کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو محبتیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو قربتیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک ایسی قربتوں والی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جس کی کوئی پبلک میں کوئی بات بتائی نہیں جا رہی، تو اس کی کوئی تو قیمت ہوگی نا بھائی۔ وہ قیمت ٹرمپ صاحب نے بیان کی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمام مسلم ممالک۔ تو آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو جتنے ممالک اس تقریب میں آئے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی اکثریت ہے جو پہلے اسرائیل کو مانتی ہے۔ تو پھر رہ کون گیا ہے؟ I really have a list here. ابراہیم اکارڈ، یعنی اسرائیل کا وجود تسلیم کرنے میں اس محفل کا سب سے اہم ملک پاکستان ہے، کیونکہ باقی اکثریت تو پہلے ہی تسلیم کر چکی ہے۔ سمجھے کچھ؟ یہی نہیں بلکہ ایک اور اہم بات نوٹ کریں کہ وہاں فلسطین کا صدر محمود عباس بھی موجود تھا، اس کے ساتھ بھی ٹرمپ نے ہاتھ کر دیا اور اس کو صرف نام لے کے ٹال دیا۔ President Abbas of the Palestinian Authority. See, we have them all. We have them all. Great. It's good to have you. ایک اور بات نوٹ کریں، فلسطین کو قبول کرنے والے 2 بڑے اہم ممالک یعنی برطانیہ اور فرانس، ان دونوں کے صدر وزیر اعظم موجود تھے، اور ان دونوں کے ساتھ بھی ٹرمپ نے ہاتھ کر دیا، بلایا، لیکن مائک نہیں دیا۔ مائک صرف اور صرف پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan. The Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear President Trump. ہم ابراہیم اکارڈ کے مطالبے پر آپ کو یہ بات ضرور سمجھانا چاہیں گے کہ اس کے بعد جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وطن تشریف لائے تو انہوں نے ایک لمبا سا ٹویٹ کیا۔ اب جو بھی وہاں ہو رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا تھا سلوٹ، دعائیں، محبتیں، سلام لے جاؤ، سلام لے لو، لے جاؤ، پہنچا دو۔ ان سب کے بعد جو عوام میں رد عمل تھا یہ وزیر اعظم کو بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ 25 لاکھ لوگوں کو بچانے کا امن اہم ہے یا 1.5-2 لاکھ مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ ہم 1967 سے قبل کی جو بھی ریاست بنتی ہے فلسطین کی اس پر جو ہے وہ اپنا سٹانس رکھتے ہیں، اور پاکستان کا اپنا پرانا سٹانس ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ یہی چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے اور امداد اندر جانا شروع ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے،
آپ کا اسٹانس ہے، ہم اس اسٹانس کو جو بھی آپ نے پیش کیا ہم بھی پیش کر رہے ہیں. تو اب عوام خود فیصلہ کر لے کہ بھائی کیا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. جس کی جیسی محبتیں جیسی قربتیں وہ کرے گا. بہرحال ہم ہر حال میں اس پوری صورتحال میں آپ کے دلوں میں، آپ کے اذہان میں اسلامی نظام زندگی اور غلبہ اسلام کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے.